رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، آیت نمبر 48 اور 49 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آسان طریقے سے سمجھنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا یہ خوبصورت پروگرام لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح یہ روزانہ کی بنیاد پہ نماز فجر کی بات ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کا تھوڑا تھوڑا علم جو ہے وہ روزانہ ملتا ہے، جس سے ہمارا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا ذکر چل رہا تھا، اور پھر آگے جو مخاطب تھے ان کا رد عمل کفار۔ آج کی 2 آیت میں، پہلی آیت میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا وہ اپنے رسولوں کا جو آنے کا مقصد وہ بتایا، اور پھر یہ بتایا کہ جن لوگوں نے میرے رسولوں کی بات کو مان لیا، ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی۔ 2 باتیں، ایک ایمان ہے اور ایک اصلاح ہے، دونوں کا ذکر ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں یہ ہر قسم کے خوف و خطر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان کو نہ اس دنیا میں کسی قسم کا خوف ہوتا ہے، اور نہ آخرت والے دن ان کو کسی قسم کا غم ہوگا۔ یہ دنیا بھی پریشانیوں مصیبتوں کا گھر ہے، اور آخرت کے اندر بھی بے شمار پریشانیاں ہوں گی، لیکن اللہ پاک ان لوگوں پر اپنا خاص کرم فرما دیتا ہے، ان کو اللہ پاک محفوظ رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 49 کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رسول کی بات کو جھٹلایا، تو پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے، اور یہ عذاب ان کے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے، یہ بھی ذکر موجود ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ واو اور ما نہیں، نرسلہ ہم نے بھیجے، المرسلین رسول کی جمع، اور ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا الا، مگر، یعنی یہ خاص کام کرنے کے لیے، اس کے علاوہ ہم نے رسولوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا۔ وہ خاص کام کون سا ہے آگے ذکر آ رہا ہے، الا مگر مبشرین خوشخبریاں سنانے والے۔ میرے رسولوں کا کام یہ ہے کہ یہ اپنی امت کے افراد کو یہ خوشخبریاں سناتے ہیں کہ جس نے نیک عمل کی، جس نے زندگی خوبصورت گزاری، جس نے کسی کا ہاتھ نہ مارا، اور اس طرح پاکیزہ زندگی گزار کے وہ اس دنیا سے گیا، اللہ کے رسول اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہو گیا ہے، تیری قبر روشن ہوگی، حشر والے دن تجھے پریشان نہیں ہونا پڑے گا،
اور تجھے اللہ جنت عطا فرمائے گا اور اللہ تجھے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ یہ خوشخبریاں ہیں، اور یہ خوشخبریاں کون دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول، یہ ان کا کام ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق دیتے ہیں تعلیم، اور اس تعلیم کے اوپر پھر خوشخبریاں کہ جس نے ایسا کام کیا وہ اس طرح کامیاب ہو جائے گا۔ تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو، تو بندے کو خوش ہونا چاہیے نا۔ اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسولوں نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے اور یقیناً اس میں کامیابی ہے۔ آگے فرمایا دوسرا کام میرے رسولوں کا کیا ہے؟ وَمُنذِرِينَ، اور ڈرانے والے، جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو اس بات سے ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی بھی غلط کام کیا، جو تعلیم میں لے کے آیا ہوں، جو تعلیم میں نے تم تک پہنچائی، اگر تم نے اس کے خلاف کوئی کام کیا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اپنا کوئی اور علم میری لائی ہوئی تعلیم کے مقابلے میں لا کھڑا کیا اور میری تعلیم کو چھوڑ کر اس پر عمل کرنے لگے، تعویلیں کرنے لگے، یعنی اس کے اوپر کتنی بھی ڈیٹیل آپ چلے جائیں تفصیل ہو سکتی ہے۔ نہیں، جو تعلیم میں لایا تمہاری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، تمہاری عقلیں محدود ہیں، تمہاری عقل اتنا کام نہیں کرتی کہ اس کا اینڈ کیا ہے۔ صبح سے اتنا دیکھو کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ کس نے کہی۔ اگر وہ اللہ کے رسول نے کہی ہے تو اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے تو کہی نہیں، اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ بات کہی ہے تو اس کو مانو۔ یہ تو ہے کامیابی۔ ان لوگوں کا ذکر تو اوپر آ گیا، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، لیکن جن لوگوں نے ایسا نہ کیا تو فرمایا ان کو ڈراؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے رسولوں کی طرف سے ڈرایا جا رہا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ڈرایا جا رہا ہے۔ تمہاری دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، تمہیں پریشانیاں گھیر لیں گی، ایک مصیبت سے جان چھوٹے گی، دوسری میں پھنس جاؤ گے، چکروں میں پڑے رہو گے، آفات بلیات نازل ہوتی رہیں گی، تم بھی ان کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے۔ بھوک، ڈر، خوف، یہ دنیا کا، یہ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اولاد نافرمان نکل جائے گی، رشتہ دار چھوڑ جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ڈر، ڈرایا جا رہا ہے۔ اور عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جس کو اگر ڈرایا جائے تو وہ ڈر جائے، پیچھے ہٹ جائے، پھر اپنی مرضی نہ کرے۔ یار بڑا آدمی ہے، سیانا ہے، عقل مند ہے، مجھے ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس راستے پر خطرہ ہے، نہ جاؤ۔ اللہ کے رسول ڈراتے ہیں، وَمُنذِرِينَ، ایسے لوگوں کو، اور یہ بھی ساتھ ڈراتے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے اور اپنی مرضی کرتے ہوئے تم نے زندگی گزار دی، مرنا تو ہے، اور اس حالت میں تم مر گئے، تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی، تم نے جن لوگوں کے حق مارے تھے ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکے، تو قبر کے اندر تم ایک سخت عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، حشر والے دن ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ گے، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں کیا؟ ڈرانا۔ اللہ کے رسولوں کا کام کیا ہوا؟ خوشخبریاں دینا اور ڈرانا۔ خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں۔ خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کی فکر کرتے ہوئے، اپنی زندگی کو بچاتے ہوئے گناہوں سے اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں۔ ان کی زندگی گھر کے اندر ہے، ان کی زندگی دکان کے اندر ہے،
ان کی زندگی معاشرے میں کہیں بھی ہے وہ اپنی زندگی خوبصورت گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبریاں، مبشرین، اور جو ایسا نہیں کر رہے ان کے لیے وہ منذرین، ڈراتے ہیں۔ فرمایا یہ تو میرے رسولوں کا کام ہے، وہ تمہیں خوشخبریاں سنائیں گے اور تمہیں ڈرائیں گے۔ اب تمہاری طرف سے کیا ہوگا؟ فمن، بس جو آدمی یا جس نے آمنا، ایمان لے آیا، جس نے ان باتوں کو قبول کر لیا، جس نے سر چھپا لیا، جس نے مان لیا، اور اسی میں کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ فمن آمنا، جس نے قبول کر لیا، ایمان لے آیا، اور صرف ایمان لانے سے بات نہیں بنے گی، وَأَصْلَحَ، اور عمل بھی شروع کر دیا، یعنی جن جن باتوں کا میرے رسول نے تمہیں حکم دیا تھا کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں خوشخبریاں، تو صرف یہ نہیں کہنا کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا، ہم تسلیم کرتے ہیں بس۔ اگر یہاں پہ رک جاؤ گے تو پھر بھی کام نہیں بنے گا۔ ماننے کے بعد کرنا کیا ہے؟ وَأَصْلَحَ، اللہ کے رسول کی اس تعلیم کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اگر عمل نہ کیا تو پھر یہ جو اللہ پاک کی طرف سے انعام ملنے والے یہ نہیں ملیں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ نماز اگر پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایک صرف ایک مثال ہے، نماز پڑھو گے تو اللہ خوش ہوگا، جنت مل جائے گی، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر اللہ کی ناراضگی ہے، جہنم ہے۔ اچھا، اب آمانہ کیا ہے؟ آمانہ یہ ہے کہ سارے مسلمانوں نے مان لیا، سب نے کہا کہ نماز ہے، انکار نہیں کر رہے، 5 نمازیں فرض ہیں، یہ ہے ماننا، 5 نمازیں یہ ماننا ہے۔ اچھا، بندہ یہاں تک رک جائے اور پڑھے نا تو کام بنے گا نہیں نا، جب تک اللہ کے رسول کی اس بات پر عمل نہیں کرے گا۔ مان تو لیا، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو پہلی بات آ گئی، فمن آمنا، جس نے مان لیا وہ تو ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ 10 بندوں میں سے 5 نے اس پر عمل شروع کر دیا، وہ آ گیا اصلحہ کے اندر، اس نے عمل شروع کر دیا، تو اس کے لیے تو بشارت ہے۔ اور جس نے عمل شروع نہ کیا، جس نے نماز نہ پڑھی، چونکہ اس نے ایک بات پہ عمل کیا، ایمان لایا اور اصلحہ کے اندر اپنے آپ کو نہیں لے کے آیا، اصلاح نہیں کی، اپنے آپ کو سنوارا نہیں، اس طرح دین کے ہر معاملے میں آ جائیں۔ یہ تو نماز کی ایک مثال ہے، دین کا ہر معاملہ، ایمان پہلے تو قبول کرنا ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے تعلیم دی، سچ بولنا، ایمانداری سے کام لینا، دیانتداری سے کام کرنا، اپنی مزدوری آسان طریقے سے کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، یعنی یہ ساری تعلیمات کس کی ہیں؟ اللہ کے رسول کی۔ مان لیا، جب مان لیا تو پھر عمل بھی کریں، عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم، 2 کام جس بندے نے کیے نا، آمنا اور اصلحہ، ان 2 کے بعد ذکر ہے فلا خوف علیہم، ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور یہی لوگ پریشان بھی نہیں ہوں گے، ان کو کوئی غم بھی نہیں ہے اور ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ بہت بڑی بات اللہ پاک کی طرف سے آئی ہے، لیکن اس سے پہلے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں کی جو تعلیم ہے اس کو ماننا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، عقیدے کی درستگی، عقیدہ انسان کا، مسلمان کا صحیح ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، تمام رسولوں کے بارے میں، قیامت کے متعلق،
یعنی یہ جو ایمان مفصل ان سب کا تعلق ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار، و تصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرنا. یہ ہے، صرف زبان سے نہیں کہنا بلکہ دل سے تصدیق. یہ تو ہے ایمان. اور اصلحہ کا تعلق ہے اعمال کے ساتھ، جو ہم روزانہ کام کرتے ہیں، اصلحہ اس کے ساتھ تعلق ہے. تو آیت نمبر جو 48 کا مفہوم نکلا، اللہ کے رسولوں کے آنے کا مقصد خوشخبریاں سنانا اور جہنم سے ڈرانا. پھر جس نے عمل کیا اور ایمان لے آیا، پہلے عمل ہے ایمان ہے، جو ایمان لے آیا اور عمل کیا، پھر اس کو خوشخبری یہ ہے کہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. اور اگلی آیت ہے والذین، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا کہ آیاتنا، ہماری آیات کو. اب دیکھو اللہ پاک یہاں پہ آیات کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، حالانکہ پیچھے کیا تھا، رسول جو ہیں وہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں یہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. اللہ کے رسولوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ ان کو اپنی آیات کہتا ہے. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ جس نے میرے رسول کی بات کو جھٹلایا. یہاں فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، تو مطلب جو میرے رسول نے تعلیم دی اس کو جھٹلا دیا. اب جھٹلایا کیا؟ عمل ہی نہیں کر رہا. نہیں تو اب کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یمسہم، تو ان کو پہنچے گا العذاب. یمسہم العذاب، ان کو عذاب پہنچے گا بما کانوا یفسقون، اور یہ عذاب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. انہوں نے حکم عدولی کی، انہوں نے جو حکم ان کو دیے گئے، میرے رسولوں نے میرے حکم کے مطابق ان کو حکم دیا، یہ کام کرو، یہ نہیں کرو، یہ کام کرو یہ بھی حکم ہے، یہ کام نہ کرو یہ بھی حکم ہے. ٹھیک ہے نا، اوامر و نواہی. تو جس طرح میرے رسول نے کہا اس طرح انہوں نے نہیں کیا، تو گویا نافرمان یہ بنے. تو نافرمانی ان کی ہے، اس لیے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو عذاب آ رہا ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے. اللہ نے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی، یہ کیا تراسا ان کا اپنا ہی ہے جو ان کے سامنے آ رہا ہے. جس عذاب میں یہ مبتلا ہو گئے یہ خدا کی طرف سے آیا، لیکن ان کی اعمالیوں کی وجہ سے آیا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آسان طریقے سے قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے، پھر ان پر ایمان لانے، اور پھر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.